آج ان کا احسان ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوز فرمایا، استعمال کیا پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ آج ان کی قربت پر ہم حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ راز ہیں جو پاکستان کو جوہری طاقت بنانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کیا اپنے جد امجد کے پاس۔ وہ راز بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، انشاءاللہ وہ راز آپ کو بتائیں گے، لیکن میں نہیں، وہ ہمارے دعاؤں والے انکل ایک خالد انکل ہیں، وہ ضرور بتائیں گے۔ وہ بندہ دل کا مریض ہے، پیرالسس کا مریض ہے، فالج جس کو کہتے ہیں، شوگر ان کو ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے نا اپنے اس محسن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا جاؤں اور ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ جانا بڑی دور پڑے گا، آزمائش والا معاملہ ہے، لیکن جب وہ بندہ اتنی ساری آزمائشوں اور تکلیفوں کے ساتھ جا سکتا ہے تو پھر ہم بھی تو جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ شاہ صاحب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تیز گام ہیز لیفٹ دا اسٹیشن، دا بیوٹی گوجر خان۔ السلام علیکم دوستو، یو آر واچنگ سفر نامے پاکستان رائٹ فرام گوجر۔ میرے ساتھ ہیں دعاؤں والے انکل خالد۔ گڈ، یاد آ گیا اور ان کے ساتھ ہاں میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ چلو آپ آپ نے سب کے اچھا نام نام رکھتے ہیں۔ آپ نے اچھا نام رکھا، کیونکہ خالد محمود صاحب جانیاں والے بھی ہیں جی جو میرے پسندیدہ ہے، زبردست۔ کیونکہ وہ جو نالج رکھتے ہیں، انہوں نے کیمرے کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، کیمرے سے کھینچ بالکل کے، بہت اولڈ اور بڑی بہت nostalgic اولڈ، تصویریں رکھی اور ہوئی ہیں۔ وہ ریلوے کے لوکوموٹیو بڑا heritage سنبھالا ٹرینز کی وہ ہیریٹیج ان کے پاس ہے، وہ خزانہ ہے۔ ابھی کہاں جا رہے ہیں لیکن مجھے؟ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اس مرد کلندر کے جد امجد کے مزار پہ، جس نے پاکستان کے لیے، پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کو ایک احترام کا جو ہے نا قابل دیا، احترام بنایا۔ قابل احترام بنایا۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر ہم یہ 10 مئی کو نہ کرتے، حالانکہ 99 میں ہی دھماکہ ہوئے تھے نا، 98 مئی، 28 مئی 98 کو دھماکے کیے، لیکن انہوں نے دل رکھا دونوں نے۔ تو آج حال یہ ہے کہ پہلے ہماری انڈیا کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی چپکلش ہوتی تھی تھوڑی بہت بھی، تو ہمارے اسلامی ملک بھی اپنے اپنے مفاد ہیں ہر ملک کے، سائڈ پہ ہو کے صرف اتنا ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ بات چیت سے حل کریں، ہاں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ترکی اور آذربائیجان اس دفعہ آپ اندازہ کریں، ترکیے، آذربائیجان، ایران، ازبکستان ہی ہے نا، آذربائیجان ہی تھا صرف، ان کے تو نہیں ملک نہیں، میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ تاجکستان ہاں جی، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی سڑکوں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں تو انکل۔ کھڑے تو ہمارے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی تھے، وہ صرف لیکن کھڑے ان کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے ساتھ، بالکل۔ تو وہ اپنی مفادات کے وجہ سے اتنا کھل کے نہیں بول سکتے تھے جو ہمیں مان دیا ایران، یہ کیا نام ہے، ازبکستان، تاجکستان اور ترکیہ، یہ انہوں نے مان دیا۔ چائنا تو ہے ہی ہے، آئینی برادر ہے ہمارا، اس میں کوئی آئینی اور اسٹیل ایک ہی لفظ ہیں، سمجھ لیں، لوہا۔ چلیں اب چلیں، میرا ہاتھ چلیں لگ گیا۔ چلتے ہیں جد امجد ہیں شہاب الدین جہاں غوری۔ شہاب الدین غوری کے مزار پہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مرد کلندر آیا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالقدیر نے حاضری دی تھی اپنے جد امجد شہاب الدین غوری کے مزار پہ۔ باقی باتیں وہیں پہ، وہاں پہ باقی باتیں کریں گے۔ پروگرام یہ ویلاگ دیکھنا نہ بھولیے، اور اس کو ساتھ سب بنے رہیے۔ ساتھ رہیے، اور میں سبسکرائب پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را انگلی ہلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ انگلی کو ہلا دیا کریں۔ ان جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں، بہت کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی حوصلہ پڑھائی- افزائی کرے، سبسکرائب اپنی بیٹھ جائیں پڑھائیاں- سبسکرائب بٹن پہ۔ بیٹھ
یہ نشانی ہے. وہ بھی اسٹیشن بیٹھ کے بتائیں, بیٹھ کے بتائیں. آنا آگے آگے چلیں, نیچے اتریں گے کیا؟ تھوڑا ٹنڈوئی آیا ہے تو ہیرو نہیں بننا نا بالکل بھی. یہ راستہ تھا اوپر جانے. اچھا یہ راستہ اوپر جانے کے لیے, ادھر اس پہ ہم دوڑ کے چڑھا کر کارخانہ ٹیلوں والا, اور ادھر سے آپ چڑھ کے اوپر آتے تھے انکل؟ جی, یہ ادھر نیچے اترتے تھے. اور ایسا ہی یہ جو موجودہ یہ راستہ بنا ہوا ہے یہ بالکل نہیں تھا. اچھا اچھا, یہ اسی طرح کے کھڑی زمین تھی, اسی طرح صحیح. اور وہ پگڈنڈیاں سی ہوتی تھی, اس پہ چڑھ کے اوپر جانا. اچھا, یہ وہ ٹنڈوئی جس کا عوامی پہ سفر کرتے ذکر کیا تھا آپ نے. جی, وہ ہے ٹاور کے ساتھ بورڈ کا درخت. اچھا اچھا, بورڈ کے پیچھے اب بھی کٹاؤ ہو گیا. اس دن وہ ملک فہیم بھی کرتا رہا لیکن وہ اس کو یہ جج نہیں ہو سکا. ادھر کیا نام ہے 2 لائنیں تھیں, لوپ لائن بھی تھی, 2 لوپ لائنیں تھیں باقاعدہ, مطلب ایک باقاعدہ لوپ لائن اور تھی. صحیح, جس کا وہ پلیٹ فارم وہ تھا اس سائڈ پہ, اس سائڈ پہ. اچھا, ارلی سائڈ پہ پلیٹ فارم, اس سائڈ پرلی سائڈ. یہ ارلی سائڈ پہ پلیٹ فارم کا کوئی نہیں تھا سلسلہ. لائن تھی, 2 لائنیں تھیں. زبردست, ایک لوپ لائن ایک مین لائن. ایک لوپ لائن ایک مین لائن. زبردست. ہم بھی اکثر اس ٹرین پہ آتے تھے, اسی پلیٹ فارم پہ اترتے تھے. ادھر سے چل کے یہ راستہ ہمارا تھا. یہ راستہ تو اب بنا, اس ٹائم یہ راستہ نہیں تھا. صحیح, تو ہمارا بچپن اس طرح گزرا. تو یہ ہے ٹنڈوئی. کیا خیال ہے, جعفر ایکسپریس کو کیپچر کریں یہاں سے؟ آ رہی ہے, بس چیک کر لیتے ہیں, نہیں تو نکلتے ہیں پھر. کر لے. لے جی, جعفر ایکسپریس لیٹ ہے, پھر واپسی نکلتے ہیں. اچھا, آپ نے کچھ چور وور پکڑے تھے یہاں سے؟ یہ سامان جو ریلوے کا پڑا ہے سلیپر, اس میں سریا ان کی چوروں کی جنت ہے. 4 سریے ہیں, ان میں 4 سریے ہیں. میں نے پہلے بھی عوامی کے بھی لاگ میں بتایا تھا کہ یہ چوروں کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ نشیوں کے لیے, نشیوں کے لیے اور چوروں کے لیے وہی ہے چیز. وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں, اس کو کام میں لائیں. ان سلیپرز فینسنگ کریں, فینسنگ کے کام آ سکتا ہے. فینسنگ کر لیں, ریلوے کی جگہ پہ لوگ قبضے کر رہے ہیں. بول چوراں کو پھنڈیا جی, پھنڈیا پھر چوراں نو بچہ تو ہو گئی ہے, پجا چھڑیا بس نا اس کے پولیس نے چلو پھر. چلیے چلو جی. چاچا چلو جی. چلو جی. بتا بھی جانا پھر یہ ٹنڈوئی سے اوپر یہ سڑک چلتی ہے. یہ نیچے ٹنڈوئی سے ہم اوپر آئے ہیں. خیر ٹنڈوئی تو پتہ نہیں کوئی جائے نہ جائے, لیکن یہ رستے میں بورڈ ضرور لگا ہوا آپ کی رہنمائی کے لیے. یہاں سے 11 کلومیٹر, 11.5 ساڑھے 11 کلومیٹر ہے, اور یہ روڈ سیدھا جاتا ہے. اگی ہوئی ہے نا, یہ نشانی ہے کہ ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے. یہ جو اگی ہوئی ہے, ہاں صحیح. یہ ہیں وہ جھیلیں جو کیا نام ہے ترقی سے پہلے آتی ہیں, وہ اسی طرح ہے معاملہ. اچھا اچھا اچھا, وہ یہ معاملہ قدرتی ہیں, قدرتی ہیں. یہ قدرتی پانی اترتا ہے نا یہ اونچی جگہوں سے, ڈلوان ہے نا, نیچے جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ جھیلیں سی بن جاتی ہیں. صحیح. جن Uncle ji, finally you have done the damage. You have done your wish. Wish? Yes. Damage. You have done the damage to yourself actually. Self کو تو میں بہت عرصے سے ڈیمیج کر رہا ہوں. کچھ اللہ نے کچھ کی ہے, کچھ میں احتیاط نہیں کرتا. ہاں جی ہاں, اللہ نہیں کرتا, بس ہمارے ہی معاملات ہوتے ہیں. چلے ہم ڈیمیج کرتے ہیں. شکر الحمدللہ مجھے اللہ نے اتنی
अभी भी ताकत दे दी कि विल मैं पावर, यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल, विल पावर ला ही देता है ना, बेशक बेशक, इंसान तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। सदा क्या नाम सी जी? राजा राजा उमैर अली राजा उमैर जी, उमैर अली। उमैर अली। ये चकवाल मोड़ पे खड़े होते हैं अक्सर, और अगर किसी ने यहाँ आना हो तो वहाँ किसी से पूछ ले राजा उमैर अली के रक्षा की तरह। राजा साहब आपको और ये गौरी मजाइल की तरह लेते आएंगे, मुनासिब मुशाबुद्दीन गौरी साहब की मज़ार पे लाएंगे, यहाँ ले आएंगे। बड़े मुनासिब कराएंगे। बात अंकल कराए कि नहीं, बात उसके एटीट्यूड की है, वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर साहब वाह जी वाह। आरामगाह 3 गुमनाम मुहाफ़िज़ान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ज़ाहिर है जी, वो लश्कर की सूरत में आते थे तो मुहाफ़िज़ तो उनके होंगे, यहीं पर फिर उनको भी मदफन कर दिया गया। ये पीछे जो इमारत है ये मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस है। जो सुना है, अच्छा, मेरे पास ना मैं तारीखदान हूँ, ना मैं साइंसदान हूँ, ना ही कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा नॉर्मल सा तालीम हासिल की है। तो ये जो सामने पीछे नज़र आ रहा है मेरा, ये बच्चा मेरा जो है ना, ये इसकी वीडियो बना रहा है। मेरी जो सुनी सुनाई इल्म है, तारीख़ पता नहीं क्या कहती है, वो तारीख़ तो मैंने भी नहीं पढ़ी। वो यही है कि डॉक्टर साहब जब सब कुछ छोड़ के वो मर्द कलंदर हॉलैंड यूरोप की पुरसाइज ज़िंदगी को छोड़ के आए, तो यहाँ ये उन्होंने बनवाया था पहले, सबसे पहले इधर कमरा जो आज रेस्ट हाउस बना हुआ है, आसार कदीमा ने बनाया। तो ये जगह पे वो आके ठहरे, यानी कि 70 के बाद जब भुट्टो साहब ने उनको लाया इधर, सही। तो वो हॉलैंड जैसी पुरसाइश ज़िंदगी छोड़ के आए। मैं कहता हूँ फ़ख्र है उनकी बेगम पे जो कि यूरोपियन थी, और उनकी बेटी पे जो वहाँ की ज़िंदगी छोड़ के डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब खुद यहाँ आ गए। शुरू में उन्होंने यहाँ पे ही बैठ के, तो जो मैंने सुना है कि उन्होंने कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जो बुनियाद रखनी थी, जगह देख ली थी, सही। उनकी ज़रूरत थी, जो ड्राइंग थी, तो वो कहूटा एटॉमिक लेबॉर्ट्रीज का जो साइंटिफिक स्केच था वो इधर बना था, वो यहाँ पे बना था। इनिशियल जब आए थे, रूपोश रहे, रूपोश से दुनिया की एजेंसियाँ उनको ढूंढ रही थी। सही उस टाइम ये गूगल नहीं था, सही ये चीज़ें नहीं थी, तो वरना वो ढूंढ लेते। सही। वो एजेंसियाँ उनके पीछे थी। वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची और जैसे पिंडी शहरों में ढूंढती, सही। लेकिन वो मर्द कलंदर इधर आके बैठा हुआ था। वो अल्लाह ने छुपाया हुआ था, अल्लाह ने उसको छुपाया हुआ था। गैबी मदद। बिल्कुल, अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद करनी थी, इस्लामी दुनिया की मदद करनी थी, बिल्कुल, जिसका नज़ारा आप 10 मई को हम देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदद होनी थी। और वो मान चुके हैं कि उनके त्यारे गिरे थे इंटरनेशनली। वो माने ना या माने, मान लिया सर, अब मान लिया उन्होंने। इंटरनेशनल वर्ल्ड सारी जानती है सर, इंडिया ने भी मान लिया, अब तो टीवी पे आ कि गया। उसको जो शिकस्त हुई है टेक्नोलॉजी और इस चीज़ की, स्किल की, टेक्नोलॉजी की, ये पाकिस्तान की तरफ से उसको हुई है। और ये दी हुई स्किल मर्द कलंदर जो था उसने दी। बेइज़्नी ही ताला। हमेशा वही लोग अपनी मुल्क कौम और इसके लिए काम करते हैं जो मर्द कलंदर हों, अपनी ज़ात की नफ़ी करते, सेल्फलेस लोग हों, बिल्कुल अपनी ज़ात की नफ़ी करते। नफी कर दें। इन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी की हुई थी, और यही नफ़ी जो है ना, जो यहाँ बैठे हैं ना, बिजली थी, आज यहाँ बिजली भी है, खंभे नज़र आ रहे हैं, पानी भी है, पानी भी है, ठंडा भी है। अंदाज़ा करो उस मर्द कलंदर का कि उसने कैसे इतनी पुरसाइश ज़िंदगी छोड़ के आया, ना ठंडा पानी, ना बिजली, ना कुछ और।
وہ اللہ والا ہی تھا جی, अल्लाह वाला था. عام لوگ کا وہ کام نہیں ہے. وہ عام بندہ نہیں تھا. بالکل تو ایسے ہی بندے ملک اور قوم کی تقدیریں بدلتے ہیں. الحمدللہ. وہ ایک شعر ہے نا, بدل جاتی ہیں. وہ کیا شعر ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, مجھے یاد ہی اب نہیں رہتا. مرد مومن, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. واہ واہ, کیا مجھے بھی نہیں یاد انکل ابھی. مرد مومن, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اس نے پوری شمشیریں زنجیریں اس طرح کا ذکر ہے. بڑا وہ ہے, اچھا وہ مطلب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پوری اسلامی قوم, اسلامی دنیا, پاکستان, سب کی تقدیر اس اکیلے نے بدل دی. وجہ کیا تھی؟ ہماری دنیا داری کی نظر سے, اپنی ذات کی نفی, کلمے سے محبت, کلمے سے, اسلام سے, دین سے محبت, وطن سے محبت. وطن کی محبت. تو پاکستان کو تو بدلا, بالکل تقدیر بدلی, لیکن پوری اسلامی دنیا آج فخر سے سر اٹھا کے جی رہی ہے. بالکل. وی آر دا سپر پاورز آف اسلامک ورلڈ. اسلامک ورلڈ ویسے ہی نہیں کھڑے ہوئے. یہ جو میں نام لیتا ہوں, ترکی ہے, آذربائیجان ہے, ایران ہے, اور کیا نام ہے, ترکمانستان, تاجکستان. تاجکستان ہے, یہ ویسے نہیں کھڑے ہوئے. بالکل. یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کل ہمیں کوئی مسئلہ ہوا تو پاکستان کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ. آج اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان کے کھڑے ہونے کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ مرد مومن, مرد حق ہے, مرد قلندر. مرد کلندر. انکل جی تو شہاب الدین غوری ہیں, مخدوم شہاب الدین غوری. مخدوم نہیں ہے, نہیں ہے مخدوم, نہیں. شہاب الدین غوری صاحب ہیں. یہ تو افغان تھے, یہاں پاکستان میں کیسے مدفون؟ افغانستان سے آپ کے سارے حکمران مغل, وہ افغانستان کے مغلوں کے بعد کیا نام ہے, محمود غزنوی, افغانستان, اور بہت سے اور حکمران, جنہوں نے کتنے تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. ان میں سے یہ بھی تھے, شہاب الدین غوری. شہاب الدین غوری بھی تھے. یہ بر صغیر تھا تب. جی, یہ انڈیا پاکستان اکٹھا تھا. دارالحکومت ان کا ہمیشہ وہ دہلی رہا. دہلی سے یہ راستہ تھا, یہ گزرگاہ تھی افغانستان کے لیے, دہلی سے کابل کے, یہ گزرگاہ تھی. تو ان کی جو نیت ہے وہ دہلی سے لے کے ان کے لشکری اور ان کے احباب لے کے کابل کی طرف جا رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار ان کا ہے, ان کی نیت یہاں دفن ہے. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کی باقیات یہاں دفن ہے. لیکن میرے حساب سے, میں جہاں چھوٹا سا کم علم شخص ہوں, میرے حساب سے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ میت کی باقیات نکال کے یہاں دفن کی جاتی. لیکن شاید پریزرویشن کا پروسیس نہ ہو, خدا جانے. لیکن جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ یہ پریزرو کرنے کا وہ فرعونوں میں بھی تھا, کئی 100,000 سال کے, ان سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. اہرام مصر بنے. بہرحال جو بھی ہے, تو یہ گزرگاہ سے یہاں پہ ان کو مدفون کیا یا ان کی باقیات دفن کی, جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ تاریخ دان ہی زیادہ بہتر مطالعہ ان کا ہوتا ہے, ان کی نظر ہوتی ہے تاریخ پہ, وہ بتا سکتے ہیں. میں نہ تاریخ دان تو نہ ہی سائنسدان تو نہ ہی کچھ ہوں, ایک عام سا بندہ ہوں. اچھا. آج یہی راستہ ہے, یعنی کہ دہلی سے چل کے کابل کی طرف, اسی راستے پہ یہ جو موٹر وے ہے, پنڈی سے کھاریاں موٹر وے جو بن رہی ہے, یہ تقریباً اسی کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. یہی راستہ, وہی پرانا راستہ. جو یہ راستہ مجھے اتنا علم ہے کہ یہ راستہ پسرور سے آگے جو ہے نا راوی کراس کر کے تو دہلی کی طرف جاتا تھا. پسرور میں رہا ہوں, میں نے وہ جگہ راستے وہ تقریباً لوگوں سے سنے, کچھ خود دیکھے کہ یہ راستہ تھا جو
کہ پسرور تک دہلی سے آتا تھا اور پھر پسرور سے کشمیر کی طرف بھی جاتا تھا اور ادھر کابل کی طرف بھی جاتا ڈاکٹر عبدالکریم خان سے کیا تعلق ہے ان کا؟ تھا بقول ڈاکٹر قدیر صاحب کے ان کے جد امجد یہ ہیں. جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے جد امجد ہیں ہم کون ہیں تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے یا تحقیق مزید کرنے والے؟ جو انہوں نے کیا تھا کیا یہاں پہ صرف ایک قبر مبارک تھی. یہ اس ایریے کے لوگ کچھ لوگ کہتے تھے یہاں ایک کوئی بادشاہ دفن ہے. اچھا کچھ کہتے تھے یہاں کوئی بزرگ ہے اللہ کے ولی ہیں وہ دفن ہے. لوگوں کے مختلف دعوے تھے. ایک چار دیواری سی کچی پکی مٹی کی بنی ہوئی اس کے درمیان میں ایک قبر ہوتی تھی. تو یہ قبر وہ لوگوں یہاں کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قبر تھی. تو یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے 70 کے بعد وہ آئے ہالینڈ سے اس قبر کو تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ جو ہم پیچھے وہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں جس کے متعلق یہ ہے کہ یہ انہوں نے بنوائی تھی کیونکہ یہ ہے تیار چھتیں اور تیار پلر بنے ہوئے ان کی بنی ہوئی ہے. یہ پکی کنکریٹ کی نہیں ہے جس کا باقی بنا ہوا ہے یہاں پہ. تو شاید حقیقت تو انہوں نے بنوائی ہو اور وہ یہاں پہ رہے. یہاں پہ انہوں نے قدیر ریسرچ لیبارٹری کا ہوٹا اس کے اسکیچز بنا اس کے یوں سمجھے کہ نقشہ تیار خود کیا ڈرائنگ بنائی ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی. اس میں نہیں اس ٹائم مزار نہیں بنایا. اس ٹائم یہ چیز ڈرائنگ بنائی کوٹا ریسرچ لیبارٹری کی. جب وہ ایریا تیار ہو گیا تو اس بلڈنگ کو مزید پکا انہوں نے کروایا مزید بہتر کروایا ریسٹ ہاؤس کا درجہ دے دیا جو آج بھی محکمہ آثار قدیمہ والے ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں اس کو. تو یہ مزار انہوں نے بنوایا لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب کوٹا ریسرچ چل پڑا جب ایٹامک کا کام سلسلہ چل پڑا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ مزار بنوایا اور یہ چار دیواری کی اس کو پورا رنگ دیا پہچان دی. چلیں پھر فاتحہ کریں. بالکل جو ان کے جاننے کے کئی 100 سال بعد اپنی امت کے لیے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک نہیں اچھی نظر ہے ڈاکٹر صاحب کو علم پائے کا کام کی پوری امت کے لیے پوری امت اپنی ذات کی نفی کی ورنہ پیسہ وہاں حالت میں تھے وہی کافی تھا. آج میں آنا چاہتا تھا 28 مئی کو لیکن اللہ نے مجھے شاید ہمت آج اس قابل بنایا کہ میرا بچہ مجھے اصل بیٹا مجھے ساتھ لے آیا اور میری دل کی خواہش ہے. ادھر سے انکل جی ادھر سے. اپنا رابطہ بات سنو پیچھے دیکھ کے